حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ پھر اس نے زمین والوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اسے ایک بڑا راہب عیسائیوں میں تارک الدنیا عبادت گزار کا پتہ بتایا گیا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور یہ کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر اس نے زمین والوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں، توبہ کی قبولیت میں کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا۔ جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کو موت نے آ لیا، اور اس کی متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے بالکل کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس آدمی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا، انہوں نے اس کو اپنے درمیان حکم فیصل بنایا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، وہ جس زمین کے زیادہ قریب ہو اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں سے اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، پس جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دیا، اور جس بستی سے وہ آیا تھا اسے دور ہونے کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی جائے وفات سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو، تو اس بستی سے ایک بالشت نزدیک نکلا، چونکہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کو بندے کا کوئی عمل اگر پسند آ جائے تو اس کی لاکھ خطاؤں کے باوجود اس کی معافی کی کوئی راہ نکل آتی ہے، اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کریم رب کی وسیع مغفرت کو دیکھ کر انسان بے دریغ خطائیں کرنے لگ جائے اور گناہ کے کاموں کو نہ چھوڑے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور صحیح انسانی روش یہ ہے کہ انسان غلطیوں سے بچے، حرام سے اجتناب کی پوری کوشش کرے، اس کے باوجود اگر غلطی ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے تو انتہائی ندامت کے ساتھ معافی کی درخواست کرے، اور اللہ کریم سے اس کی وسیع رحمت کے سبب پر امید رہے۔ بے شک وہ خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے، اسے معاف کر دینا پسند بھی ہے، اور اس کی شان کریم کے لائق بھی۔ واقعہ سننے کا بہت شکریہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔